وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما أصابكم من مصيبة اس دنیا میں ہر شخص، ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے اور کسی نہ کسی لحاظ سے کسی پریشانی میں ہے، کسی دکھ میں ہے، کسی مصیبت میں ہے اور کسی نہ کسی آزمائش کے اندر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن صحابہ اکرام کے سامنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسجد نبوی کے کچے فرش کے اوپر اور کچی زمین کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، ایک سٹک تھی، ایک چھڑی تھی۔ اس ٹہنی کے ساتھ، اس سٹک کے ساتھ، اس چھڑی کے ساتھ زمین کے اوپر ایک نقشہ تیار کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تمام رحمت کے، تمام خزانوں کے تمام دروازے کھل جائیں آپ کی ذات مبارکہ پر کہ امت کی اصلاح کے لیے اور امت کو سمجھانے کے لیے آپ نے کیسے کیسے انتظامات کی۔ نقشہ کیا تھا؟ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خط مربع، ایک مربع شکل کا خط کھینچا جس کے 4 اضلاع ہوتے ہیں۔ یہ مربع شکل، سب سے پہلے یہ مربع شکل کا خط کھینچا جس کے 4 اضلاع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا خط اس کے بالکل درمیان کے اندر کھینچا، اور تیسرے نقشے کے اندر آپ نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی لائنیں، لکیریں، یہ جو درمیان کے اندر چھوٹا سا خط تھا اس کی طرف کھینچی، چاروں طرف۔ اور ایک لائن ایسی بھی تھی جو اس مربع شکل سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نقشہ تیار کر لیا تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے،
یہ جو درمیان کے اندر چھوٹا سا خط ہے یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ یہ چاروں طرف جو چھوٹی چھوٹی لائنیں میں نے اس کی طرف کھینچی ہیں، یہ اس کو زندگی میں پیش آنے والی مشکلات، پریشانیاں، غم، مصیبتیں، آلام، دکھ، یہ وہ ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک پریشانی اس کے اوپر آتی، ابھی یہ اس سے چھٹکارا نہیں پاتا کہ دوسری تیار ہوتی، دوسری آتی ہے، ابھی اس سے جان نہیں چھڑا پاتا کہ تیسری انتظار میں، اسے حل کرتا ہے تو تیسری، تیسری کو حل کرتا ہے تو چوتھی، چوتھی کو حل کرتا ہے تو پانچویں، اور مشاہدہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ انسان خود بیمار، ابھی صحت نہیں ملی کہ بیوی بیمار، ابھی وہ صحت یاب نہیں ہوئی کوئی بچہ بیمار، اسے شفا نہیں ملی، کاروبار کے اندر گھاٹا، کاروبار سنبھلا تو کوئی عزیز فوت ہو گیا، اس کی میت کو کاندھا دیا، ابھی اس کی موت، اس کی جدائی کا غم دل کے اندر ہے، پھر کوئی بیمار۔ الغرض مشاہدہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ کسی نہ کسی مصیبت، پریشانی، غم اور دکھ کے اندر کسی نہ کسی اعتبار اور لحاظ سے مبتلا ہے۔ آپ نے کہا یہ جو مربع شکل کا خط ہے یہ موت ہے۔ جب ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ موت انسان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، انسان کو موت آ لیتی۔ تو گویا کہ پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان ہی کسی نہ کسی اعتبار سے دکھ میں، غم میں، مصیبت میں، پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ دوسری بات، یہ غم، یہ ہم، یہ پریشانیاں، یہ کیوں آتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث میں مصائب، آلام، آزمائشیں، پریشانیاں اور غموں کے آنے کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اپنا جائزہ لیں گے کہ میری مصیبتوں کا کس سبب کے ساتھ تعلق ہے اور میرے پاس اس کا حل کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب پریشانیوں کے آنے کا، غم کے آنے کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، وہ سبب ہوتا ہے نیکی، ایمان، تقوی، عمل صالح، زہد و ورع، عبادت، بندگی۔ جب کوئی انسان تقوی کے میدان میں، عمل صالح کے میدان میں، نیکی کے میدان میں، خیر کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، توحید کے میدان میں قدم رکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، رفتار تیز کرتا ہے، تو اللہ کا قانون ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کے امتحان اور آزمائش کے طور پر پھر مصیبتیں اللہ لاتے ہیں تاکہ اس کی آزمائش ہو، اس کے ایمان کو چیک کیا جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے، ای الناس اشد بلاء، بتائیے کہ ساری دنیا کے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ سب سے کڑا امتحان کن کا لیتے ہیں؟ جواب آیا کہ انسانوں میں سے سب سے کڑا امتحان الانبیاء، اپنے اپنے دور کے نبیوں اور رسولوں کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ثم امثل فامثل، پھر دعوت کے میدان میں نبیوں کے منہج کے اوپر، انبیاء کی دعوت کے اوپر جو انسان چل پڑتا ہے، نبی کے راستے کے اوپر جو انسان چل پڑتا ہے،
جتنا زیادہ اس راستے پہ چلتا رہے گا اتنا ہی کڑا امتحان اس کو دینا ہوگا. اب آپ یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ جب نیکی کرنے سے تکلیفیں ہی آنی ہیں تو پھر نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر کیا فائدہ ہم نے روزے رکھے، کیا فائدہ ہم نے اتنی نیکیاں کی، کیا فائدہ؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. دنیا کا بھی یہ اصول ہے، دنیا کا بھی ایک قانون ہے کہ جس انسان نے ڈگریاں بڑی لینی ہوتی ہیں، جس انسان نے مقام اونچے لینے ہوتے ہیں، جس انسان نے عظمتیں بڑی لینی ہوتی ہیں، اسے دنیا کے اندر امتحان بھی سخت سے سخت دینا ہوتے ہیں. اور جو نکمے نکارے ہوتے ہیں، نکھٹو ہوتے ہیں، وہ تو مڈل کے اندر میٹرک سے پہلے ہی ڈوب جاتے ہیں. آگے وہی بڑھتا ہے جو امتحان میں پاس ہوتا ہے، آگے وہی بڑھتا ہے، وہی ڈپلومے حاصل کرتا ہے، ڈگریاں لیتا ہے، ماسٹرز حاصل کرتا ہے، وہی ایم فل کرتا ہے، وہی پی ایچ ڈی کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، کڑے امتحان کی تیاریاں کرتا ہے، کمرہ امتحان میں بیٹھ کر پیپر حل کرتا ہے، پھر اس کے حل کیے پیپر کے اوپر اس کے مارکس لگتے ہیں کہ یہ بالکل اپنی محنت کے اندر پاس ہے. جب دنیا کا یہ قانون ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ڈگری بغیر امتحان کے نہیں مل سکتی. اور حضرات یہاں تو قبر کے اندر روشنی کی باتیں ہیں، یہاں تو قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ہاتھوں کوثر کے پانی کی باتیں ہیں، یہاں تو عرش کے سائے کی باتیں ہیں، یہاں تو شفاعت کبریٰ کی باتیں ہیں، یہاں تو جنت کے حصول کی باتیں ہیں، یہاں تو رب کے دیدار کی باتیں ہیں. یہ سب کچھ اللہ کیا بغیر امتحان کے دے دیں گے؟ نہیں، اللہ آزماتے ہیں. نیکی پر قائم رہیے گا. یہ نیکی کے اوپر قائم رہنا یہ بھی ایک صبر کا تقاضا کرتا ہے. نیکی پر قائم رہنے کا جو صبر ہے اسے اطاعت فرما برداری کہتے ہیں. جو بھی ہو اللہ میں نے اب تیری اطاعت کو نہیں چھوڑنا. اور یاد رکھیں میری یہ بات، یہ جو ہوتا ہے نا مصیبت، یہ جو آزمائش ہوتی ہے، اسے مصیبت نہیں کہتے، اسے آزمائش کہتے ہیں. یہ آزمائش ہوتی ہے. جب انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کا رزلٹ دنیا کے اندر بھی بہت اونچا ہوتا ہے. اللہ دنیا میں یہ محنتیں رائے گاہ نہیں جانے دیتے. نتائج بڑے اونچے ہوتے ہیں. نتائج کیا ہوتے ہیں وہ ذرا سن لیں. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں حدیث، مسند احمد کے اندر بھی ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی روایات ہے. الفاظ تھوڑے سے احادیث میں مختلف ہیں اختصار کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے ابراہیم کو بھی بڑا آزمایا تھا. ان کے بڑے امتحان ہوئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر زندگی میں کتنے بھی کڑے امتحان ہوئے، سب سے کڑا امتحان، سب سے سخت آزمائش وہ کون سی تھی؟ ٹھیک ہے آگ میں ڈالا گیا، یہ بھی ایک کڑا امتحان تھا. معصوم سے اسماعیل کو کہا، دودھ پیتے بچے کو کہا اپنی نگاہوں سے دور کر ایسی وادی میں چھوڑ جہاں زندگی کا کوئی نام و نشانی نہیں. یہ بھی امتحان تھا. جوان ہوئے، کہا اس کی گردن پہ چھری چلا دے، یہ بھی ایک آزمائش تھی. لیکن ایک امتحان ایسا ہے، ایک آزمائش ایسی ہے جو تمام آزمائشوں سے بڑھ کر ہے. اور وہ کون سی؟ اللہ اکبر. اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ایسے ملک سے گزر رہے ہیں کہ جس ملک کا بادشاہ زنا کا عادی ہے، عزتوں کو لوٹنے والا ہے، شاہزور ہے، طاقتور ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب قوت ہے. اس کے ہلکارے آتے اور آ کر کیا کہتے کہ بادشاہ تیرے ملک سے ایک اجنبی گزر رہا ہے. اس اجنبی کے ساتھ ایک جوان عورت بھی ہے. اب اس کی نیت میں فتور پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو تنہائی میں بلایا جاتا. اللہ اکبر. امتحان کی سختی کے اوپر غور کرے. جناب ابراہیم کو الگ کر دیا جاتا. امی سارا کو وہ تنہائی کے اندر بلاتا ہے. اب اندازہ کرے کہ نبی کی عزت ایک ایسے شخص کے سامنے ہے جو طاقتور بھی ہے، بادشاہ بھی ہے،
صاحب قوت ہے، صاحب اقتدار ہے، جس کی نیت کے اندر بگاڑ، جس کی نیت کے اندر فتور۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر جتنے بھی امتحان آئے سب کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ تھا۔ یہ وہ امتحان ہے کہ جس کا تعلق تو ان کی روح کے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر، کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ وہ تنہائی کے اندر بولا تھا، امی سارا بھی اللہ کے سامنے گر جاتی ہیں، کہتی ہے اللہ آپ گواہ ہیں کہ آج تک کسی نے میری عزت کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا۔ اللہ ایسے شخص کو کہ جو زنا کا عادی ہے، جو طاقتور ہے، اللہ میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ کہ بادشاہ آگے بڑھتا ہے، بدنیتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، جیسے ہی آگے بڑھا اللہ کا امر آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اس کی قوتوں کو زوال آتا ہے، اس کی طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے پرچھائیاں آتی ہیں، اس کے وجود کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کا جسم کپ کپانے لگتا ہے، اور وہ حیران ہو جاتا، کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، جن میں وجود کے اوپر کپ کپی کیسی ہے، نگاہوں کے سامنے پرچھائیاں کیسی ہیں۔ پھر آگے بڑھا، پھر ایسے ہوا، دوسری بار آگے بڑھا، پھر ایسے ہوا۔ وہ سمجھ گیا، کیا سمجھا؟ اس سے کہا او زانی انسان، او بدکار انسان، تو آج سے قبل بھی عزتیں لوٹا کرتا تھا، تو آج سے قبل بھی عصمت دری کیا کرتا تھا، تو آج سے پہلے بھی زنا کیا کرتا تھا، لیکن آج سے قبل کبھی تیرے وجود کے اوپر لرزہ طاری نہ ہوا، کبھی تیرے وجود کے اوپر کبھی طاری نہ ہوئی، کبھی تیرے جسم کے اوپر یہ طاقتیں تیری سلب نہ ہوئی۔ آج اگر تیری نگاہوں کے سامنے پرچھائیاں آ رہی ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ امتحان ہے، اب اس کے رزلٹ پہ غور کریں۔ بتا رہا ہوں جب امتحان اللہ کی طرف سے آتی ہے، رزلٹ کتنے اچھے لے کے آتے ہیں، نتائج کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ ڈٹ جائیے نیکی کے اوپر، تقوی کے اوپر، مت ایمان کا سودا کیجئے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی نقصان کی وجہ سے، مت ایمان کا سودا کیجئے کسی آزمائش کی وجہ سے۔ ڈٹ جائیے، نیکی کے اوپر قائم رہیے، توحید پر قائم رہیے، ایمان پر قائم رہیے، اللہ کی اطاعت کے اوپر استقامت اختیار کیجئے۔ دیکھیے وہ رزلٹ آئیں گے جو کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے رزلٹ۔ اب اس آزمائش کی وجہ سے امی سارا کو امی ہاجرہ ملتی ہیں۔ اس نے کہا یہ خاتون آپ کی خدمت کی۔ اب امی ہاجرہ کے بطن سے جناب ابراہیم کو اللہ نے اسماعیل دیے علیہ السلام، اور جناب اسماعیل کی اولاد سے جناب محمد پیدا ہوئے علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ دیکھا رزلٹ؟ آزمائش اگر اللہ کی طرف سے آتی ہے، نیکیوں کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے، تو اس کے رزلٹ اتنے شاندار ہیں کہ انسان کی عقل کام بھی نہیں کرتی۔ ادھر اس آزمائش نے امی ہاجرہ دی، امی ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے، اور جناب اسماعیل کی اولاد سے جناب محمد پیدا ہوئے علیہ السلام۔ یہ کئی بار آپ کو سنایا ہے قرآن کا واقعہ، نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پیارا قصہ تو یوسف کا ہے۔ وہ بچپن سے شروع ہوئے، کیسی غلامیاں، زنجیریں، اور یہاں نکتہ یہ ہے اللہ کے بندے کبھی زندگی کے اندر میرے لیے بکتے تو دیکھ، اور کسی بازار کے اندر میری رضا کے لیے بک کے تو دیکھ، میرے لیے کچھ کر کے تو دیکھ، میرے لیے جھک کر تو دیکھ۔ اللہ کہتے ہیں اور میری راہ کے اندر نکل کے تو دیکھ، میرا بن کے تو دیکھ، کسی بازار میں میرے لیے بک کے تو دیکھ، میں غلامیاں تیرے قدموں کے اندر اور حکومت بادشاہ تیرے جوتوں کے اوپر نہ رکھ دوں تو پھر کیا، قدر نہ کروں تو پھر بکے۔ کہاں غلامیاں، کہاں وہ اسیریاں، کہاں وہ قید، کہاں وہ داغ اور دھبے، کہاں وہ الزامات۔ ان تمام تر آزمائشوں کے پیچھے اللہ نے
جناب یوسف کے لیے مصر کی بادشاہت کو چھپا دیا تھا۔ دل پہ چوٹ لگتی ہے جب بیٹوں نے آ کے اطلاع دی، دل غمگین ہوا، چوٹ لگی، اور آ کر کہا کہ تیرے بیٹے یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ اکبر، غم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جو نگاہوں کا نور تھا، وہ جو دل کا سکون تھا، وہ جس کو دیکھ کر بابا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، وہ یوسف جو جناب یعقوب کے سینے کا سکون تھا، بتائیے اس یعقوب پہ کیا بیتی ہوگی؟ امتحان تھا، کہا فصبر جمیل، اے مالک اب صبر کے علاوہ تو میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس آزمائش پہ پورے اترے، اب اس کے رزلٹ پہ غور کریں۔ رزلٹ کیا ہے؟ سالوں بعد ہی صحیح جناب یوسف آئے، یہاں رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی، جناب یوسف واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹے تو کس شان کے ساتھ آئے؟ جب گئے تھے کم سن تھے، معصوم تھے، چھوٹے سے بچے تھے، لیکن جب واپس پلٹے تو اپنے ساتھ کیا کچھ لے کے آئے؟ جب واپس پلٹے بابا کی بینائی بھی لے کے آئے، جب واپس پلٹے رسالت کو لے کے آئے، جب واپس پلٹے نبوت کو لے کے آئے، اور جب واپس پلٹے تو مصر کی حکومت اور بادشاہت کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ اللہ، عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کے اندر آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں جب انسان نیکی اور تقوی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ نیکی بھی بغیر امتحان اور صبر کے انسان نہیں کر سکتا۔ صبر ہی کا تقاضا ہے کہ آپ کو صبح کو بستر چھوڑ کر فجر کے لیے آنا۔ اطاعت کے بغیر، صبر کے بغیر انسان نیکی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جب نیکی پہ کھڑا ہوتا ہے پھر آپ کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ سبب نمبر 2، جو دوسرا سبب ہے اسے میں مصیبت کہتا ہوں۔ آزمائش ہوتی ہے نیکی کی وجہ سے، لیکن جو دوسرا سبب ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں مصیبتیں۔ وہ آزمائشیں نہیں ہوتی، وہ مصیبتیں ہوتی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ مصیبت جو ہوتی ہے، دوسرا سبب میرے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق انسانوں پر مصیبتیں، پریشانیوں کے آنے کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ نعمتوں کے چھن جانے کا، خوشیوں کے چھن جانے کا، غموں کے آ جانے کا۔ نعمتیں چھن جاتی ہیں، عذاب آ جاتا ہے۔ جب کوئی فرد انفرادی اعتبار سے، جب کوئی قوم اجتماعی اعتبار سے اللہ کی نافرمانی شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس فرد سے اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں، اس قوم سے اپنی نعمتیں چھین کر اس فرد اور قوم کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں اور عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سچائی ہے اور حقیقت ہے۔ سیرت کا مطالعہ کریں تو سیرت کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام میدان احد میں کھڑے لشکر کو ترتیب دے رہے، اور آپ نے لشکر اسلامی سے پوچھا تھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا لڑنے کے لیے۔ قتال ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، سامنے کفار آئے کھڑے ہیں، چیلنج انہوں نے دیا تھا آئے۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو لشکر سے الگ کر دی اور انہیں یہ ہدایت نامہ جاری کیا کہ دیکھو یہ ہمارے پیچھے ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے، اب اس کو جبل رومات بھی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک درہ ہے، اور مجھے یہ ڈر اور اندیشہ ہے کہ دشمن اس درے سے چکما دے کر ہماری پیٹھ پیچھے سے حملہ نہ کرتا، تم وہاں چلے جاؤ اور سنو، تم دیکھو کہ منظرنامہ کوئی بھی ہے، سارا میدان ہمارے حق میں ہے، ہم دشمن کی لاشیں کاٹ رہے ہیں، انہیں زنجیروں میں جکڑے، انہیں غلام باندیا لونڈیا بنا رہے ہیں، ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر سمیٹ رہے ہیں، تم نے پھر بھی درے کو نہیں چھوڑنا۔
اور تم دیکھو کہ حالات الٹ ہیں، کیا جا رہا ہے، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے آ کر نوچ رہے ہیں۔ منظر نامہ کوئی بھی ہو، تم نے درے کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر سمجھانے کے لیے کیا دلیل دوں، کیا دلیل دوں؟ جنگ شروع ہوتی ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ احد کے میدان کے اندر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دشمن دم دکھا کے بھاگ رہا ہے، اور مسلمان بھاگے دشمن کے مال کو مال غنیمت کے طور پر اکٹھا کر رہے ہیں، انہیں باندھ رہے ہیں۔ درے پہ موجود صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں اترے، ہم بھی مال غنیمت کو سمیٹتے ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں، رسول اللہ کا آرڈر ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حالات کوئی بھی ہوں تم نے درے کو نہیں چھوڑنا۔ کچھ نے کہا مقصد تو فتح تھا، میدان دیکھیے فتح سج چکی، دشمن دم دکھا کے بھاگ نکلا ہے، جا چکا ہے، مقصد پورا ہو چکا۔ کچھ تیر انداز اوپر سے نیچے آئے۔ یہ نیچے آنا کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے، یہ ایک ایکٹ ہے، یہ ایک فعل ہے۔ اس عمل کے اندر، اس ایکٹ کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معصیت کا عنصر موجود ہے۔ جیسے ہی نیچے آئے، اللہ کا قانون حرکت میں آیا، اللہ کا قانون حرکت میں آیا۔ بھاگا دشمن، واپس پلٹا، پیچھے سے ابن ولید حملہ کرتے ہیں۔ جو دشمن بھاگا تھا اس نے واپسی کا رخ اختیار کیا، جو درے پہ موجود تھے انہیں وہیں پہ شہید کر دیا گیا۔ مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان دانوں کی طرح پس کے رہ گئے۔ 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے، 70 صحابہ زخموں سے چور ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک گرا دیے گئے، چہرہ مبارک زخمی کر دیا گیا، سر مبارک زخمی کر دیا گیا، اور آپ کو ایک کھائی کے اندر گرا دیا گیا۔ اللہ نے آسمان سے ان آیات کو نازل کر دیا، من عند انفسکم، سن لو جو کچھ بھی ہوا احد کے میدان کے اندر تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ غلطیاں دو طرح کی ہوتی، غلطیاں دو طرح کی ہوتی۔ ایک غلطی ہوتی ہے جو انسان قصدن کرتا ہے، عمدن کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم عمدن گناہ کرتے ہیں۔ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں جھوٹ بولتے ہیں عمدن، جان بوجھ کر۔ اور یہ غلطی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی۔ عمدن انسان غلطی نہیں کرتا، انسان ایک رائے دیتا ہے، ایک اجتہاد کرتا ہے، اجتہادی غلطی۔ یہ صحابہ کرام کی اجتہادی غلطی تھی، کو نافرمانی کا ذہن نہیں تھا، ان کا معصیت کا ارادہ نہیں تھا، وہ رسول اللہ کی مخالفت میں نہیں جانا چاہتے تھے، وہ اس کو نافرمانی سمجھتے نہیں تھے، ایک اجتہاد تھا ان کا، ایک رائے تھی ان کی۔ کیا وہ درے سے نیچے اترنا یہ کوئی معصیت نہیں، درے پہ آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، یہ ایک اجتہادی غلطی تھی۔ حضرات، ایک اجتہادی غلطی کے اوپر اتنا بڑا اللہ کا قانون کہ فتح جیسی نعمت کو چھین لیا گیا، ایک اجتہادی غلطی کے اوپر منظرنامہ تبدیل کر دیا گیا۔ ساتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جس معاشرے کے اندر صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات گئے تک دن رات اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہوتی ہو، کیا ایسے معاشرے پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا یا اللہ کے عذاب کا نزول ہوگا؟ بلکہ معذرت کے ساتھ ہم تو اس قدر آگے نکل چکے ہیں، اور معصیت تو بڑی دور کی بات ہے، نافرمانی، ہم تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں، مسلمان گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، وہ جوے کو کہتا ہے یہ تو انعام ہے،
اب جو جوے کو انعام سمجھ کے لے رہا ہے وہ خاک اس کو گناہ سمجھے. وہ رشوت دیتے وقت وہ یہ کہتا ہے یہ جب ہدیہ ہے، تحفہ ہے، عیدی ہے، گفٹ ہے، چائے پانی ہے، وہ تو گناہ سمجھ نہیں رہا. موسیقی سننے والا تو صاف کہتا ہے یہ روح کی غذا ہے. سود کھانے والے کو کہا جائے تو وہ صاف کہتا ہے جناب یہ تو کاروبار ہے، نفع ہے، پروفٹ ہے. مصنون طریقے سے نکاح کرے تو جواب آتا ہے میں کو فوتگی پہ آیا ہوں. کسی کو روک کر دیکھے کہ جناب یہ بینڈ باجے یہ سب کچھ یہ اللہ کی نافرمانی، کہتا ہے یہ فوتگی نہیں، یہ تو شادی ہے. یہ خاموشیاں اور یہ سب کچھ تو وفات پہ ہوتا ہے، شادی پہ تو یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے. وہ تو گناہ سمجھتا ہی نہیں. وہ ایک اجتہادی غلطی، فتح جیسی نعمت اللہ نے احد کے میدان میں اہل ایمان اہل اسلام سے چھینی، اور جہاں گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، جہاں دن رات نافرمانیاں ہوتی ہوں، تو بتائیے اس معاشرے کا کیا حال ہوگا. میرے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق انسانوں کے اوپر پریشانیوں کے آنے کے یہ دو ہی سبب ہیں. پہلی بات، ہر انسان ہی مشکل میں ہے، کسی نہ کسی اعتبار میں پریشانی میں ہے، اور اس سے چھٹکارا نہیں. اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1 نیکی، تقوی، ایمان، توحید، للہیت. جب اس میدان میں نکلو گے تو اللہ پھر آزمائشیں کرتے ہیں، لیکن جو انسان اس آزمائش امتحان میں پورا اترتا ہے اس کے نتائج اور رزلٹ بڑے عمدہ ہوتے ہیں. نمبر 2 مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے. اچھا مجھے اب آپ میں سے کسی بھائی کا کچھ پتہ نہیں، آپ میں سے میں کسی بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کرنے لگا ہوں. آپ احباب ہیں، آپ خود فیصلہ کریں گے، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو پریشانی آتی ہے، جو دکھ آتا ہے، جو غم آتا ہے، میرے اوپر اس دنیا میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کا سبب پہلا نہیں ہوتا. میرے عمل کہاں اس لائق ہیں کہ میں آزمایا جاؤں اور میرا امتحان لیا جائے. میرے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے، میرے اوپر اگر کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کا سبب دوسرا ہے، وہ میرے اعمال کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت کی شکل میں آتی. اب آپ احباب بھی جائزہ لے لیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال لیں. فیصلہ خود ہی انسان کر لے گا کہ میری پریشانیوں کا، میرے دکھوں کا تعلق آزمائشوں کے ساتھ ہے یا مصیبت کے ساتھ ہے. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، 1-2 پریشانیاں آ بھی جائیں نا تو وہ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے گناہ تو کوئی نہیں کیا، پتہ نہیں پھر یہ آزمائشیں کیوں آئی ہیں. استغفر اللہ، میں نے گناہ تو کوئی نہیں کیا، پتہ نہیں. یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنا خطرناک جملہ ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ کہ میں نے گناہ تو کوئی نہیں کیا، پتہ نہیں پھر یہ آزمائشیں کہاں سے آ رہی ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جملہ آج تک تاریخ کے اندر کسی نبی، رسول، پیغمبر نے بھی نہیں کہا. ابھی اس نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا، ابھی کیا ہی کچھ نہیں اس نے، استغفر اللہ. یہ جملہ نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ آج کی خطبہ جمعہ کا خلاصہ اور وہ سبق جو آپ نے سیکھا ہے وہ ذرا مجھے سنا دیں اور دہرا دیں۔ وقت کی قلت کی باعث بہت ساری چیزیں وہ رہ گئیں، بہت سارے واقعات میرے ذہن کے اندر تھے جو اس حوالے سے کرنے والی تھے، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ کی توفیق سے وہ ہم نے سمجھ لی۔ پہلی بات ہم نے یہ سمجھی کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہر انسان ہی کسی نہ کسی اعتبار سے کسی مشکل میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی غم میں اور ہم کے اندر مبتلا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان ان چیزوں سے نکل سکے۔ دو سبب ہیں انسان کے اوپر پریشانیوں کے آنے کے، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ وہ ہوتی ہے نیکی، توحید، ایمان، تقوی، اخلاص۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ جو شخص اس امتحان میں صبر کرتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے، نیکی کے اوپر کھڑا رہتا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اللہ ضائع نہیں ہونے دیتے انسان کی اس محنتیں۔ تو نیکی پر قائم رہیں انشاءاللہ، نیکی کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ۔ دوسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی۔ ان کی اتنی نحوست ہے، میں بتاتا بھی رہتا ہوں، یہ ہر طرف انسان کی زندگی میں نحوست پیدا کرتے ہیں، اور یہ انسان کے اوپر گناہوں کی وجہ سے جو تکلیف آتی ہے اسے مصیبت کہتے ہیں۔ اس کا تعلق مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مصیبت انسان اپنے عمل سے اکٹھی کرتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل توبہ ہے، استغفار ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس کر دیتے ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے یہی کہا تھا جب انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ غلطی ہو گئی جناب، شیطان نے بہکایا، کھا لیا، اب آپ نے معاف نہ کیا تو کون ہے جو میرا پرسان حال ہوگا؟ اللہ نے کہا اب تو نے اقبال جرم کر لیا ہے نا، اعتراف گناہ آدم تم نے کر لی ہے، مان گیا ہے، توبہ کر لی، اب یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اسے گزار کے میرے پاس آئے گا نا، دوبارہ اسی جنت کا مالک اور وارث بنا دوں گا۔ اللہ تو اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، گناہوں سے توبہ کریں انشاءاللہ جو رمضان میں کی تھی، اور نیکی پر انشاءاللہ استقامت اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ایک اعلان ہے، وہ سماعت فرما لے، اور کچھ دعاؤں کی درخواستیں۔ اعلان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس مسجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد ترجمہ القرآن اور تفسیر القرآن کی کلاس کا پچھلے کئی مہینے سے آغاز ہے الحمدللہ، اور اس کے اندر جن کی خدمات حاصل کی ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر اسجد علی اسجد حافظہ اللہ تعالیٰ بہت پیارے عالم تھے ماشاءاللہ۔ اللہ نے بے شمار صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، بڑے سلیس انداز میں پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما لے۔ تو احباب سے درخواست ہے، کل سے انشاءاللہ وہ جو چھٹیوں کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، کل سے اس کلاس کا دوبارہ سے آغاز کر دیا جائے گا۔ تمام احباب اس کلاس میں ضرور شمولیت اختیار کریں۔
دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں. ہماری مسجد کے نمازی، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک بہنہ نے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کریں، پریشان ہے، اللہ ہماری اس بہن کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ یہ بھی پریشان ہے، ان کی پریشانی بھی دور فرما دے. ایک اور دوست ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. بے شمار ساتھی ہیں، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. ایک ایک کا نام لوں تو لمبا وقت چاہیے. سب کے لیے دعا کر دے. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا یاب کر دے، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت یاب کر دے، سب کو تندرستی عطا فرما دے. اللہ جن جن کے گھروں کے اندر نا اتفاقی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اللہ ان گھروں کے اندر اتفاق کو پیدا کر دے. اللہ دلوں کے اندر یہ جو کم ظرفی ہے، تنگ نظری ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، نفرتیں، اللہ یہ ساری ختم کر دے. اللہ جو عمر میں بڑے ہیں چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے. اللہ جو چھوٹے ہیں بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے ظاہر کو اخلاق سے مزین کر دے. اللہ ہماری زبان کے اندر مٹھاس پیدا کر دے. اللہ ہماری زبانوں کے اندر شرینی پیدا کر دے. اللہ ہمارے ظاہر کو اچھے اخلاق سے مزین کر دے. اللہ ہمارے باطن کو تقوی سے آراستہ کر دے. اللہ ہمارے باطن کو تقوی سے مزین کر دے. اللہ ہمارے ظاہر کو اخلاق سے اور باطن کو تقوی سے آراستہ کر دے. اللہ ہمیں نیکیوں کے اوپر استقامت اختیار کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں نیکیوں پر ہمیشگی کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں گناہوں سے دور 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 بہت دور جانے والا بنا دے. اللہ ہمیں جنت کا راہی بنا دے. اللہ ہمیں جہنم کے راستے سے کوسوں دور کر دے. اللہ تیری توفیق کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر نہیں بچ سکتے شیطان کے حملوں سے. اللہ اپنی خاص مدد سے اللہ اس ازلی ابدی دشمن کے وسوس و حملوں سے ہمیں محفوظ فرما لے. اللہ اپنی خاص رحمت سے اس دل کے اندر نیکی کی محبت کو پیدا فرما دے. اللہ ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری اولادوں کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے، عزت کا سبب بنا دے. اللہ ہماری زندگی کے اندر ہی ہمیں اپنی اولادوں کی سرفرازیاں دکھا دے، سربلندیاں دکھا دے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو وقت تہجد تیرے سامنے گریہ زاری کرتا ہوا دکھا دے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، اللہ اعمال صالحہ دیکھتا ہوا ہمیں منظر دکھا دے. یہ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کی بھی حفاظت فرما. اللہ وہ تمام ادارے جو دن رات وطن عزیز کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے، اللہ ان سب کی بھی حفاظت فرما. اللہ وطن عزیز پاکستان میں رہنے والے سب مسلمانوں کو ایک بھی کر دے، نیک بھی کر دے. اللہ ہم سب کو ایک بھی کر دے، نیک بھی کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.